کیوں آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ نے اپنی جو پریکٹس تھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے 4 سال کے لیے آپ امریکہ سے پاکستان آئے؟ انہیریٹرز آف پروفیٹس، دیٹس ناٹ سم تھنگ اسمال. کہ انبیاء کے وارث بننے کی جسے توفیق مل گئی، اس سے بڑی کیا چیز مانگی جا سکتی؟ السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ طارق اور میں کلیت الشریعہ کا سال اول کا طالب علم ہوں. آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے کلیت الشریعہ کی انٹروڈکشن. میرے ساتھ موجود ہیں میرے کولیگ ڈاکٹر سعود. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں کلیت الشریعہ کا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ لگ جائے. تو کلیت الشریعہ جو ہے وہ ایک کنڈینسڈ عالم کورس ہے اور وہ اسپیسیفائی لوگوں کے لیے ہیں جو یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، جنہوں نے پہلے بیچلرز، ماسٹرز، ایم فلز یا پی ایچ ڈیز حاصل کر لی ہیں اور وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت اپنی زندگی میں سے 8 سال درس نظامی کے لیے نکالنا یہ بہت مشکل ہے. تو اس کورس کو چونکہ ان کے پاس پہلے ہی پریویس ان کی کیپیبلٹیز بن گئی ہیں چیزوں کو یاد کرنے کی اور ان کو محفوظ رکھنے کی اور آگے پروڈیوس کرنے کی، تو ان کی ایبلٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کورس کو تمام جو درس نظامی کا ہے اس کو کنڈینس کر کے 4 سال میں کر دیا گیا. تو یہ کلیت الشریعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جو آپ نے 8 سال کے کورس کو 4 سال میں جب کنڈینس کیا ہے تو جو لیول آف ایجوکیشن کا جو فرق آئے گا آف کورس ٹائم کی وجہ سے، تو کیا اس میں آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے کہ کیا وہ ایجوکیشن کا لیول کم ہے اس سے؟ تو کلیت الشریعہ ایکچولی جو کچھ درس نظامی میں ہے اس میں سے مور اور لیس سیم سبجیکٹس ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ ان میں ہمارے سبجیکٹس میں کچھ ایڈیشنز بھی ہیں، جیسے جیوگرافی ہو گیا یا اسلامک فائنانس ہو گیا، اس کی طرف بھی زور دیا جاتا ہے. کمپیریٹیو ریلیجن ہو گیا. تو یہ پڑھنے کے بعد جو آخری سال درس نظامی کا 8واں جو ہوتا ہے، اور ہمارا جو 4تھا سال ہے، دے آر ایکچولی ان دا سیم کلاس روم، ایک ہی کلاس روم میں ہوتے ہیں. تمام اساتذہ بھی سیم ہوتے ہیں، ایگزامس بھی صحیح ہوتا ہے، سیم ہوتے ہیں. اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے باوجود کلیہ کے اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز آتی ہیں. تو آئی ووڈ ریزیوم کہ سیلف ایکسپلیننگ کہ چلیے یہ تو ہمیں پتہ لگے کہ کلیت الشریعہ ہے کیا. تو اب میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے کیا تھاٹ پروسیس تھا. آپ ڈاکٹر صاحب کی میں تھوڑی سی انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب امریکہ میں پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے اور ادھر سے یہ چھوڑ کے کیوں آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ نے اپنی جو پریکٹس تھی اپنی فیملی کو چھوڑ کے 4 سال کے لیے آپ امریکہ سے پاکستان آئے اس کورس کے لیے؟ کیا خاصیت تھی اس کورس میں اور آپ کا کیا ویژن تھا اس میں؟ ہم لوگ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دین کو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سمجھا ہوا تھا نا، کہ نماز پڑھنی ہے یا روزے رکھنے ہیں کیونکہ کرنا ہے. تو اس کے بارے میں صحیح نہیں پتا تھا کہ کیوں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرا سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سمجھ آیا کہ دین ایکچولی صرف ایک ایسی چیز نہیں جس پہ بس مجبوراً عمل کرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ بتایا ہوا ضابطہ ہے جس میں کم از کم ٹائم میں ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں، انکلوڈنگ دنیا. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب یہ سمجھ آیا میں نے سوچا اس کو تو پھر پتہ کرنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اسی لیے پھر میرا یہاں پہ آنا ہوا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی پروفیشن کو چھوڑا، فیملی کو چھوڑا، اپنی کنٹری کو چھوڑا اور آپ پاکستان آئے. تو اپیرنٹلی اٹ لکس لائک اے ویری بگ سیکریفائس فرام یور سائڈ. تو اس کے بارے میں آپ کہیں گے کیا آپ نے بہت بڑی سیکریفائس کی، کیا بہت مشکل ڈیسیژن تھا، یا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں آڈینس کو؟ جی تو ہم لوگ سیکریفائس کو ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی اچھی چیز چھوڑ کے کم اچھی چیز کی طرف آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے بڑی قربانی دی ہے. مگر دین تو ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنی کنٹمپریری تعلیم کو کچھ دیر ہولڈ پہ رکھ کے ہم وہ تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کریں گے اور وہاں بھی کامیاب کریں گے، تو وہ تو ہم اچھی چیز کو چھوڑ کر بہتر چیز پر آ رہے ہیں. تو ٹو بی آنیسٹ سیکریفائس تو ہے ہی نہیں. مگر جہاں تک آپ نے تھوڑا سا یہ کہا کہ ایڈجسٹمنٹ میں کچھ کبھی کبھار مشکل ہوتی ہے، تو ہاں تھوڑی بہت دنیا میں کہاں نہیں ہوتی. ہم لوگ دنیا میں کوئی ہارورڈ میں کسی کا ایڈمیشن ہو جائے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے تو بڑی قربانی کی، ہارورڈ میں آگے آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، یا پاکستان میں لمس میں کسی کا ایڈمیشن ہو جائے. قربانی تو نہیں ہے، وہ ایک اچھی چیز حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ اور بہتر ہو سکے. وہ یہ بھی یہی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کی جرنی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ادھر آئے سب سے پہلے جو ٹرانزیشن تھی جو آپ کی، ایک تو امریکہ سے آئے اور آپ ادھر ظاہری بات ایک لگژریس لائف گزار رہے تھے، اس کے بعد جامعۃ الرشید کیمپس میں آئے، تو ٹرانزیشن کیسی تھی، کتنی مشکل تھی، کیا آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. جی تو جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے ایکچولی تھوڑا سا سروے کیا تھا، دوسرے مدارس بھی دیکھے تھے. تو الحمد للہ جامعۃ الرشید میں جو کلیت الشریعہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کافی فزیکلی مطلب اس میں ایڈجسٹ ہونا بہت آسان ہے، کیونکہ کلاس روم بھی ان کے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. جہاں تک ان کی لاجنگ ہے وہ بھی کافی کمفرٹیبل ہے. اور یہاں پہ امینٹیز بھی کافی ہیں، جس طرح ہم لوگ جم بھی جاتے ہیں. اور میں نے ایسے مدارس پاکستان میں بلکہ باہر بھی بہت کم ہیں جن میں جمنیزیمز بھی ہوں، جمز بھی ہوں، اور ساتھ کرکٹ فیلڈز بھی ہوں، اور ساتھ سوئمنگ پول بھی ہو. مطلب اس طرح کی امینٹیز بہت کم ہے. تو کلیت الشریعہ میں ایڈجسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. ہاں تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں
مگر کس چیز میں نہیں آتی. ہر قیمتی چیز مشکل کے ساتھ ہی ملتی ہے. تو ایک ہمیں ٹرانزیشن کا پتہ لگ گیا اور اس کے بعد آپ کی جرنی شروع ہوئی. آلموسٹ آپ نے 1 سال ادھر گزارے. اس جرنی کے بارے میں, ایکسپیرینس کے بارے میں, جو آپ نے ادھر لوگوں کو دیکھا, جو اساتذہ کو دیکھا, جو ایجوکیشن کا سسٹم دیکھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے الحمدللہ علم تو دنیا میں حاصل کہیں بھی کیا جا سکتا ہے, مگر وہ علم پروڈیوس کیا کرتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. تو یہاں کا جو رزلٹ ہے, یہاں پر صرف یہ نہیں چاہا جا رہا کہ ہم لوگ 4 سال کے اندر 22 کتابیں یاد کریں. فار ایگزامپل وہی چاہ رہے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جو میسج ہے ہم اس کو کسی طریقے سے ایسے امپلیمنٹ کریں کہ سوسائٹی پہ اس کا فرق دکھائی دے ہمارے ہی لائف ٹائم کے اندر, جنریشنس کے بعد نہیں. تو یہاں پر جو ایک میں نے بہت اچھی چیز میں نے نوٹس یہ کی اور الحمدللہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا, یہ ہوا کہ علم کے بارے میں میرا ہورائزن جو ہے وہ براڈ ہو گیا, اور کیسے اس علم کو میں نے آگے جا کے اپنے کنٹمپریری ماحول میں اور سوسائٹی ایٹ لارج میں اپلائی کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ مجھے خود سمجھ آ رہا ہے بلکہ اساتذہ اس پر اسپیشل اٹینشن دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ایک مجھے بہت اچھی انوویٹیو چیز لگی جو کافی جگہوں پہ انکلوڈنگ دا ویسٹ کافی جگہوں پہ بہت مسنگ ہے, بہت ڈیفیشینٹ ہے. ٹو سمرائز ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے جو مجھے پتہ لگا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بطور مسلمان اگر ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ایجوکیشن حاصل کرنی ہے دین کی, اور اس کے لیے جو یہ کلیۃ الشریعہ جو یہ کورس ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بہت ایک پرفیکٹ فارمیٹ میں بنایا گیا ہے, جس سے انشاءاللہ آپ علم دین بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ کی اس طرح کی تربیت بھی ہوگی کہ باقی زندگی پہ آپ خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور دین کو بھی آگے پروموٹ کر سکیں گے. تو میں کچھ کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. کلیۃ الشریعہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کچھ ایسے خاص اساتذہ ملے ہوئے ہیں جو خود بھی کنٹمپریری تعلیم حاصل کر کے آئے, تو دے انڈرسٹینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ دم. تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کون سے گریجویٹس جو آ رہے ہیں اس وقت گریجویٹس کے لیے یہاں پہ آنا کتنا مشکل ہے. تو کلیۃ الشریعہ والوں نے ایک چیز تو بہت آسان کی ہوئی ہے, وہ یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے دے ایکچولی لسن دے انڈرسٹینڈ. تو ہم لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں کوشش انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ پہلے سے وہ جتنی سالو کر سکیں وہ کر سکیں. فار ایگزامپل کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جا کے کمائی کریں گے, گھر کا خرچہ اٹھائیں گے, والدین کی مدد کریں گے. تو اب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو اس کے لیے کلیۃ الشریعہ والوں نے اسکالرشپس کا انتظام کیا ہوا ہے, اور کافی لیکس اسکالرشپس ہیں ان دا سینس کہ ہم لوگ جب باہر یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو بہت ہمیں لوپس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. تو ان میں سے لیس دین لائک 2%, ہاں ایگزیکٹلی, ان کو ملتی ہے. کلیۃ الشریعہ میں انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تقریباً تمام کو دی جائے, جس کو چاہیے, سب جس کو بھی ضرورت ہے, بالکل وہ اوپنلی مطلب دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی تمام خرچے ہیں اسٹوڈنٹ کے, وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کی اسکالرشپ کچھ بچ ہی جاتی ہے, کیونکہ کھانا بھی یہاں پر دیا جاتا ہے اور کمفرٹ کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ آپ کو پیسے دے دیے کہ آپ انتظام کر لیں, آپ کے باقاعدہ روم کے باہر میس ہال میں سے کھانا آ کے سرو ہوتا ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں, اور ٹائم کو بہت ایفیشینٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو کلوزنگ ریمارکس میں آئی گیس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان 4 سال کے اندر مجھے صرف 1 سال گزارنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس 1 سال میں جو میں نے اچیو کیا ہے, میرے خیال سے باہر کی یونیورسٹیز میں, میرے کچھ مختلف ممالک میں پڑھ چکا ہوں, ان میں اتنی پروڈکٹیوٹی میرے اندر سے مطلب اتنے ایفیشینٹ میں نہیں تھا اپنے ٹائم کے ساتھ. تو انہوں نے ٹائم کو بھی بہت زیادہ کم از کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے, اور صرف علم نہیں بلکہ ایکسپیرینس بھی اس میں شامل ہے. تو جو بھی ہم میں سے چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا فائدہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس قسم کے کلائمیٹ میں جہاں پہ ہر بندہ نوکری کے لیے اور پیسوں کے لیے پریشان ہے, تو یہ بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے. اور ایز این ادارہ, لائک ایز این انسٹیٹیوشن کلیت اپنا جامعۃ الرشید اینڈ ایز سب سیکشن کلیت الشریعہ ڈپارٹمنٹ, تو کلیت الشریعہ فار یونیورسٹی گریجویٹس بہت امیزنگ ہے. اگر کسی کا تھوڑا بھی دل چاہتا ہے یہاں پہ آنے کا, تو آئی ووڈ ایڈوائز کہ ایٹ لیسٹ اف نتھنگ ایلس, اگر اس کے ذہن میں اور چیزیں ہیں کہ میں یہ کیسے کروں گا وہ کیسے کروں گا, چلو چھوڑ دیتا ہوں, تو اس چیز کو ڈیفر نہیں کریں, الٹا یہاں پہ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں. یہاں پہ نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں, سارے کانٹیکٹس یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں, ہمارے اساتذہ سے آ کے ملے, انوائرمنٹ کو دیکھیں, اور یہاں سے ان لوگوں سے آنسرس کو وہ کرے, کوشش کرے کہ یہاں سے آنسرس مل جائیں. کافی ایسے مسئلے مسائل ہیں جو ان کے آنسرس کے تھرو سالو ہو جائیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دیں تو انہیریٹرز آف پروفیٹس, دیٹس ناٹ سم تھنگ اسمال, کہ انبیاء کے وارث بننے کی جسے توفیق مل گئی, اس سے بڑی کیا چیز مانگی جا سکتی ہے. تو میرے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سارے سمرائز کر دیا. تو میں بات کو اس طرح ختم کروں گا کہ اگر آپ ایک گریجویٹ ہیں اور آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں
اور آپ اپرچونیٹی کو دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے کلیت الشریعہ آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. وکیل صاحب اگر مجھے تھوڑی سی اجازت تو میں آڈینس سے کچھ کہنا چاہوں گا. جی فرسٹ. تھینک یو. تو ایک لاسٹ جس کلوزنگ ریمارک میری طرف سے بھی انشاءاللہ کہ جامعۃ الرشید جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا ضروریات ہیں, جامعۃ الرشید ان جگہوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں اس وقت باقی چیز تھوڑا جو شعبے ہیں دین کے ان کی رسائی کچھ مشکل ہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہاں پر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. مگر کافی ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مگر ایز اے اسٹوڈنٹ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, شاید ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے. تو اگر وہ پھر بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کنٹریبیوٹ کرنے کے بھی کافی وینیوز ہیں. تو اس کے سلسلے میں بھی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے مگر فزیکلی نہیں کر سکتا فار ایگزامپل, تو جامعۃ الرشید سے پھر بھی کانٹیکٹ کرے اور انشاءاللہ ان سے تھوڑی سی رہنمائی لے لے اس سلسلے میں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے لیے بھی ہو. جزاکم اللہ خیر.